بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ 11واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا، اور آج کا کام ہے، آج کا ہمارا حاصل تعلم، اس کو دیکھتے ہیں کہ طویل عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ یہ آج ہم نے کرنا ہے کہ ایک عبارت ہے، اس کو ہم نے صحیح طریقے سے ہم نے اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش، اور اس کے بعد روانی اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا فن۔ سب سے پہلے پڑھنا کافی نہیں، درست پڑھنا کمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ صرف الفاظ کو دہراتا ہے، ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہوگا یا پھر زیر یا پیش، تو طویل عبارت کو بغیر رکے اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ سننے والا جو بندہ ہوتا ہے اس پر گہرا اثر ہوتا ہے، عبارت کا مفہوم فوراً آپ کو بھی واضح ہو جاتا ہے اور جو سننے والا اس کو بھی واضح ہو جاتا ہے۔ تو طویل عبارت پڑھنے کے 4 بنیادی اصول ہیں، یہ جو متعلقہ ٹیچر ہے یہ بھی بتلائے بچوں کو کہ طویل لمبی عبارت پڑھنے کے کیا کیا اصول ہے، کیسے ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اعراب کا خیال کرنا، سب سے پہلے آپ نے آیا کہ اس پہ زبر ہے، زیر ہے یا پھر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زبر ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا، زیر ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا، اگر پیش ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا۔ پہلی چیز کا خیال آپ نے یہ کرنا اعراب کا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے رموز اوقاف، کہ کس جگہ آپ نے ٹھہرنا ہے، کتنا ٹھہرنا ہے، کم ٹھہرنا ہے یا زیادہ ٹھہرنا ہے، اور کس جگہ آپ نے یعنی کہ جب جملہ ختم ہو جاتا ہے ختمہ کہاں کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کا لفظوں کی ادائیگی، مخارج، کہ کس طرح آپ نے لفظ کو ادا کرنا ہے، موٹا کاف اس کو کس طرح نکالنا ہے، یا پھر سین ہے، شین ہے، سواد ہے، یا پھر بے ہے، پے ہے، اس کو کس طرح اپنی زبان سے اپنے منہ سے اس کو آپ نے نکالنا، اس کو مخارج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جملوں کا ربط، کہ کس طرح ہم نے ایک جملے کے ساتھ دوسرا جملہ مکمل کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ لفظوں کی ادائیگی، مخارج، یہ آپ کو ہو گئی ہے۔ الفاظ کی پہچان اور ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، یہ رموز اوقاف ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھیں کہ کہاں رکنا ہے، سکتہ کہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سانس لینا ہے، وقفہ، جب وقفہ آ جائے تو یہ سانس لینا ہے آپ نے، کہاں سوالیہ انداز اپنانا ہے، جہاں یہ نشان آ جائے کیا، کب، کون، کیسے، اس طرح کے الفاظ آ جائے تو یہ ایک سوالیہ، ٹھیک ہے۔ اعراب، زبر زیر اور پیش کا درست استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ غلط اعراب سے لفظ کا مطلب مکمل بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک لفظ مکمل کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لفظ جو ہے وہ پڑھا ہے علم، ٹھیک ہے، حالانکہ لفظ ہے علم، ٹھیک ہے۔ آئن کے اوپر زبر ہم لگائیں گے تو اس کا مطلب بنے گا علم، جس کا مطلب ہے جھنڈا۔ اگر آئن کے نیچے زیر لگا دیں گے تو علم، یعنی کہ آپ اسکول میں پڑھنے کے لیے آئیں، علم حاصل کرنے کے لیے، جاننا، سمجھنا، تو ایک زبر اور ایک زیر سے مکمل معانی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ الفاظ ہوتے ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جس طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اخلاق، ٹھیک ہے، تو عموماً بندے کیا کہتے ہیں اخلاق، ٹھیک ہے، حالانکہ لفظ ہے اخلاق۔ اسی طرح شاہی قلعہ، اصل میں جو صحیح لفظ ہے ہم کیا استعمال کرتے ہیں قلعہ۔ اس طرح کے بے شمار جو ہے وہ الفاظ ہیں جو متعلقہ ٹیچر ہے کلاس کے اندر وہ اس طرح کے الفاظ پہچان کروائیں اور پھر بتلائیں کہ کس طرح ہم نے اس کو تلفظ کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے آواز کی ادائیگی اور جملوں کا ربط۔ ربط، ایک جملے کو دوسرے سے اس طرح جوڑنا کہ روانی برقرار رہے، یعنی کہ اس کا ربر نہ ٹوٹے اور تحریر بکھری ہوئی یا ٹوٹی ہوئی محسوس نہ ہو۔ مخارج، حروف کو ان کی اصل جگہ سے ادا کرنا، مثال کے طور پہ قاف، ٹھیک ہے، ایک قاف ہے کینچی والا، ایک قاف ہے کتاب والا، دونوں کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ جب قاف کینچی والا اس کو موٹے آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے، قاف دوسرا کتاب، یہ اس طرح آپ نے اس کی ترتیب دینی ہے۔ اور اس کے بعد بہتر تلفظ اور روانی کے 4 عملی مشقیں یہ آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، بلند آواز سے پہلے عبارت کو ایک بار نظروں سے گزارے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ الفاظ کا توڑ جوڑ کریں، طویل اور مشکل الفاظ کو حصوں میں بانٹیں، مثلا دائرہ کار کو دائرہ پھر کار اس کو بنا کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے اپنی آواز موبائل میں ریکارڈ کریں اور پھر اس کو سنیں،
जब आप सुनेंगे आपको अपनी गलतियां मिल जाएगी। उसके बाद साए की तरह पढ़ना, माहिर उस्ताद को सुने और बिल्कुल इसी अंदाज में उनके पीछे दोहराए। जो क्लास के अंदर टीचर है वो आपके सामने यानी कि बच्चों के सामने पढ़ेगा, मखारिज को अदा करेगा, ज़बर को, ज़ेर को, पेश को वाज़े करेगा, तलफ़ुज़ बिल्कुल आपने दुरुस्त अदा करना ताकि बच्चे आपके जो है वो मुंह की तरफ देखेंगे कि किस तरह इस तलफ़ुज़ को, ठीक है, काफ कहाँ से निकाला है और इसने लाम कहाँ से निकाला, शीन कहाँ से निकाला, ठीक है, स्वाद कहाँ से निकाला, भा कहाँ से निकाला। ये जब अल्फाज आपको सुनेगा आप उनको कहेंगे मेरी तरफ देखें, आप एक इबारत पढ़ें, पैराग्राफ पढ़ें, फिर हर एक से अलग अलग मशक करवाएं, ठीक है। इस तरह तलफ़ुज़ आपका जो है बच्चों का बेहतर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ने का दुरुस्त और बावकार अंदाज, ये देखें एक तस्वीर बनी है, अगर आपने घर में या क्लास के अंदर कुर्सी टेबल है तो इस अंदाज में आपने पढ़ना है, ठीक है। गर्दन को ज्यादा ना झुकाए, इससे सांस लेने में दुश्वारी होती है और आवाज आपकी दब जाती है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि नजर ना भटके, इसलिए पढ़ते वक्त लफ्जों के नीचे अपनी उंगली या पेंसिल जो है वो उसको रखें। तीसरे नंबर पे किताब आंखों से मुनासिब, बिल्कुल अपनी आंखें किताब के सामने नहीं लेके जानी, कुछ फासला रखें जिस तरह ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। उसके बाद अमली सरगर्मी यह है कि पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम किया जाए और ये टीचर करेगा पूरी क्लास को। फिर क्या, एक दरसी किताब जो आपका चैप्टर है उसको 2-3 पैराग्राफ, और फिर सारे जो है वो बाकी तलबा कारी के तलफ़ुज़ और वक्फे पर गहरी गौर करेंगे, ठीक है। जो तालिब इल्म सबसे कम गलती करेगा उसे क्लास का बेहतरीन कारी, बेस्ट रीडर का खिताब दिया जाएगा, ठीक है। और उस्ताद के लिए भी यही मशवरा है कि आप बच्चों को करवाएं। उसके बाद फिर जो है ये तदरीसी जांच क्लास में आपने करवानी है बच्चों से। उसके बाद फिर ये निखार का काम है, तदरीसी जांच नहीं है, ये घर का काम है, तो ये बच्चों को घर के लिए दे। तो इसी तरह आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम।